آج کا ٹاپک ختم کرتے ہوئے ہمیشہ کی طرح سر نے اینی تھنگ ایلس مائی اسٹوڈنٹس پوچھا تھا۔ اسٹوڈنٹس نے یک زبان ہو کر نو سر بولا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا، اگر ایک بھی اسٹوڈنٹ کوسچن کر لیتا تو پوری کلاس کو پھر سے لیکچر سننا پڑتا۔ بس ایک بار ایسا ہوا تھا، اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی سوال کرنے کی۔ ہاں، جو اسٹوڈنٹ کنفیوز ہوتے وہ سر کے پاس فری ٹائم میں پہنچ جاتے۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا۔ آج بھی یونی سے واک کرتی گھر جا رہی تھی کہ پاس سے وہی گاڑی گزری۔ آگے جا کے سپیڈ کم کی تھی لیکن رکی نہیں۔ عروبہ نے بھی دیکھ کر لمبا سانس لے کر نفی میں سر کو ہلایا تھا، لیکن سامنے آج بھی وہی گاڑی فارم ہاؤس کے گیٹ پر کھڑی تھی۔ جلدی سے روڈ کراس کی تھی اور مارکیٹ کی طرف چلنے لگی جہاں سے اس نے گھر والی روڈ پر جانا تھا۔ یہ آج پھر یہاں کیوں رک گیا ہے؟ سمجھتا کیا ہے یہ خود کو؟ غصے میں سوچتے ہوئے وہ آگے بڑھی۔ آج موسم صبح سے بارش والا تھا، پر بارش کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ آسمان پر بادل ہی بادل تھے جنہوں نے سورج کو پردے میں چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ نور نے کیفے میں سموسے اور چائے کا آرڈر دیا تھا۔ آج موسم کتنا رومانٹک ہے نا؟ عروبہ جو موبائل میں بزی تھی اس نے بس میں جواب دے دیا۔ کیا دیکھ رہی ہے کمینی؟ مجھے بھی دیکھا۔ کچھ نہیں، بس ایف بھی دیکھ رہی تھی، بول کر عروبہ نے موبائل بیگ میں رکھ دیا۔ یہ سموسے کب آئیں گے؟ بھوک لگی ہے مجھے۔ اس موسم میں گرم گرم سموسے پکوڑے پتہ نہیں کیوں مزے کے لگتے ہیں، ہے نا؟ وہ عروبہ کی رائے مانگ رہی تھی۔ ہاں ہاں، تیرے لیے تو پھر ہر دن رومانٹک ہوتا ہے، تو روز ہی سموسے پکوڑے کھاتی ہے، آج کوئی نئی بات تو نہیں؟ عروبہ نے ہنس کر بولا تھا، جس پہ نور نے اس کو منہ بنا کے دکھایا جیسے وہ جھوٹ بول رہی ہو، اور نور پوچھ رہی ہو کیا سچ میں روز کھاتی ہوں؟ لیکن مجھے تو نہیں یاد۔ ٹیبل پر گرم گرم سموسوں میں سے دھواں اڑ رہا تھا جن کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نور نے توڑ کے رکھا کہ اس طرح جلدی ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ عروبہ چائے کا کپ لیے بیٹھی اپنے آس پاس اسٹوڈنٹ کو دیکھ رہی تھی۔ ہو گیا کی آواز پر اس نور کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیا سموسہ ٹھنڈا ہو گیا؟ کھا لے اب؟ ہاں ہاں، نور نے اس کو ہنس کر بتایا۔ تو بھی نا؟ عروبہ نے نفی میں سر ہلا کر سموسے کھانے لگی۔ اب گھر جانے کا پلان تھا کیونکہ آج لاسٹ کلاس نہیں ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ جلدی چلی جاؤں، بارش کا بھی کچھ خاص نہیں پتہ تھا، ویسے بھی واک کر کے جانے کا سوچ کر ٹائم نکل جائے تو ٹھیک سمجھا۔ نور سے باتیں کرتے اب نکلی ہی تھی، 2 سے 3 منٹ ہی ہوئے تھے کہ بجلی گرجنے کی آواز سے وہ ڈر گئی، ساتھ ہی آسمان پر کالے بادل چھا گئے تھے۔ اس نے چلنے کی سپیڈ بڑھا دی۔ روڈ کراس کرنے کے لیے اس نے روڈ پر دیکھا، وہی گاڑی آ رہی تھی۔ اس نے غصے سے منہ سیدھا کیا اور چلنے لگی، یہ سوچ کر کہ یہ گزر جائے تب کراس کر لوں گی۔ گاڑی گزر گئی تو اس نے پھر روڈ کو دیکھا، اب ایک بائک آ رہی تھی جس کو دیکھ اس نے روڈ کراس کر لی۔ روڈ کراس کرتے ہی ایک دم بارش شروع ہو گئی۔ بارش؟ عروبہ پریشان ہو گئی تھی کہ ابھی تو کافی راستہ ہے، یہ تیز بارش؟ اس نے آگے پیچھے دیکھا کہ کوئی جگہ نظر آئے وہ کھڑی ہو جائے، لیکن کچھ نہیں تھا۔ یہ سوچ کر وہ پھر سے چلنے لگی کہ اب تو گیلی ہو گئی ہے تو رکنے کا کیا فائدہ؟ روڈ پہ پانی کھڑا ہوتا جا رہا تھا، وہ بچتے بچاتے گزرنے لگی۔ آگے جہاں پاؤں رکھا تھا اس جگہ کیچڑ بن چکا تھا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر گری جیسے سجدہ کر رہی ہو۔ اس نے اوپر ہو کر ہتھیلیاں دیکھی تھی جو زخمی ہو گئی، درد کی وجہ سے رونے لگ گئی، اس بات سے انجان کوئی اس کو دیکھ رہا ہے۔ تم ٹھیک ہو؟ عروبہ جو کھڑے ہونے کی کوشش کر رہی تھی، آواز آنے پر مڑ کر دیکھا تو سامنے وہی پیاری اسمائل والا اس کو دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ ہنستا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ایک تیز سپیڈ میں آنے والی گاڑی نے اس کو ٹکر ماری۔ اس کے سامنے کا منظر بدلتا جا رہا تھا، آسمان سے ہوتا اب وہ پانی والی روڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ جب اس نے عروبہ کو اٹھ کر بھاگتے ہوئے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، عروبہ نے اس گاڑی کو دیکھا تھا جو اس کو ٹکر مار کر آگے چلی گئی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ بھاگتی اس تک آئی تھی جو ہون میں لت پت آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا۔ زریاب آنکھیں کھولو، زریاب، زریاب، یا اللہ! اس نے زریاب کا سر اپنی گود میں رکھا اور اپنے ہاتھ پہ پھونک ماری جو تھوڑی دیر پہلے زخمی ہوئے تھے۔ پاس سے ہی بائک پر گزرتے ہوئے 2 آدمیوں نے اس کو دیکھ کر بائک روکا۔ یہ کیسے ہوا بچے؟ ان میں سے ایک نے سوال کیا۔ انکل پلیز ان کو گاڑی میں ڈالنے میں میری مدد کریں۔ روتے ہوئے عروبہ نے ان سے مدد مانگی۔ دونوں نے مل کر زریاب کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا۔ ان کا شکریہ ادا کر کے عروبہ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کے گاڑی سٹارٹ کرتی ہاسپٹل کی طرف نکل گئی۔ ایمرجنسی کے باہر گاڑی سے نکل کر اس نے 3 آدمیوں کو مدد سے زریاب کو اسٹریچر پر ڈالا۔ ڈاکٹر کے آنے پر عروبہ نے اسے کچھ بولا تھا۔ ڈاکٹر نے سر کو اوکے میں ہلایا اور اسٹریچر آپریشن روم میں لے گیا۔ روم کے دروازے سے پیچھے ہوئی تو پولیس والے آ کر اس کے پاس رکے۔ ایکسکیوز می میڈم، پولیس والے نے عروبہ کو دیکھ کر بولا۔ ہاں جی؟ عروبہ اس کی آواز سے ہوش میں آئی۔
کیسے ہوا یہ سب ان کے ساتھ؟ اس پولیس والے نے اسے سوال کیا۔ وہ یہ اپنی گاڑی سے نکل کر روڈ کراس کر رہے تھے کہ اسپیڈ میں آتی گاڑی نے ان کو ٹکر مار دی، اور وہ سوچ کے بول رہی تھی کہ پولیس والے نے آدھے میں روک کر پھر ایک سوال کیا، آپ کیا لگتی ہیں ان کی؟ اروبا نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ سوچتے ہوئے سر اٹھا کر پولیس والے کو دیکھا، پھر وہ جو بولی اس پہ اپنا بھی دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا، میں ان کی وائف ہوں۔ اوہ، پولیس والے کو جیسے برا لگا تھا سن کے۔ اور آپ کہاں تھیں اس وقت؟ پولیس والے نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ میں گاڑی میں تھی، اس نے جواب دیا تھا، اور آنسو پلکوں کی باڑ سے باہر آئے تھے۔ پولیس والے نے اس کے آنسو کو دیکھ کر خود کو آگے سوال کرنے سے روکا۔ رونے کی وجہ سے ان کی ناک لال ہو گئی تھی، اور شوشو کی آواز پتہ چل رہا تھا وہ کافی روئی ہوئی تھی۔ اوکے میڈم، اللہ ان کا سایہ آپ پر سلامت رکھے اور صحت دے، آمین۔ دعا دیتا ہوا پولیس والا وہاں سے چلا گیا تھا، اور وہ آمین بولتی ہوئی پاس چیئر پر بیٹھ کر رونے لگی۔ بیگ سے زریاب کا موبائل نکالا تھا، لیکن اس سے فنگر پرنٹ کا لاک تھا۔ وہ سر دیوار سے ٹکا کر رونے لگی، اور آنسو آنکھوں کے کناروں سے کانوں کے پاس بالوں میں جا کر جذب ہو رہے تھے۔ دل میں دعا کر رہی تھی اس کو کچھ نہ ہو، وہ اتنا بھی برا نہیں جیسے وہ سمجھ رہی تھی۔ اللہ اس کو ٹھیک کر دینا پلیز، تو ہمیشہ میری دعا سنتا ہے نا، تو بس آج بھی میرا مان رکھ لے، قبول کر لے میری دعا، اللہ جی پلیز۔ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی تھی، پھر اپنے ہاتھ دیکھ کر جیسے اپنا درد بھلا کے وہ اس تک آئی تھی۔ اگر ایسا نارمل دنوں میں ہوتا تو اس نے بیڈ سے ہلنا تک نہیں تھا۔ کیسے بھاگتی آئی اس کے پاس اور ڈرائیو کر کے اس کو یہاں تک لائی تھی، اپنا درد محسوس بھی نہیں ہوا تھا۔ بیٹھے بیٹھے آپ آنسو بند ہو گئے تھے، آنکھیں لال اور سوج گئی تھیں۔ تبھی آپریشن روم سے ڈاکٹر باہر آیا تھا، اور وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچی۔ کیسے ہیں وہ؟ آنسو پھر سے باہر نکلنے لگے تھے۔ آپ کے ہسبینڈ اب ٹھیک ہیں، خطرے والی کوئی بات نہیں ہے، ابھی بے ہوش ہیں، روم میں شفٹ کر دیا ہے۔ میں مل سکتی ہوں ان سے؟ ابھی ڈاکٹر نے بات پوری نہیں کی تھی، اروبا نے ان کی بات کاٹ کر پوچھا۔ جی مل سکتی ہیں۔ وہ روم کی طرف بھاگی تھی۔ بیڈ پر خاموش لیٹا شخص ایک پل کے لیے اس کو کوئی اور لگا تھا۔ وہ تو پیاری سی اسمائل لگتا تھا فیس پر، لیکن اب وہاں پٹی ہوئی تھی۔ کان کے پاس کوئی چوٹ لگی تھی جس کو ڈاکٹر نے پٹی کی تھی، اور باقی کی چھوٹی چھوٹی چوٹیں جو تھی بازو اور ہونٹ پر کٹ لگے ہوئے تھے۔ وہ چپ ہو کر اس کو دیکھنے لگی۔ پھر کچھ یاد آنے پر روبا نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور موبائل ان لاک کرنے کے لیے اس کا انگوٹھا لگایا تو موبائل فنگر پرنٹ سے پانی کے گرتے قطرے کی آواز سے ان لاک ہو گیا۔ موبائل کو ان لاک دیکھ کر روبا کو سکون آیا تھا۔ آپ بینچ پر بیٹھ کر وہ کچھ سوچنے لگی۔ موبائل گیلری اوپن کر کے بیٹھ گئی۔ چھوٹی چھوٹی تصویروں کا انبار لگا ہوا تھا۔ وہ کسی نہ کسی تصویر کو فل سائز کر کے دیکھ لیتی۔ ایک تصویر میں دادا اور اس کے فادر تھے، وہ کسی کی شادی تھی۔ پھر ایک اور تصویر میں پیاری سی لڑکی اس کے ساتھ زریاب کا بازو پکڑ کے کھڑی تھی، پھر پیاری سی اسمائل لیے۔ کافی تصویریں دیکھنے کے بعد جس میں وہ فیملی کے ساتھ تھا، یعنی فرینڈ تھے، وہ دیکھ چکی تھی، جس سے روبا کو پتہ چلا تھا زریاب کو گھومنے کا شوق ہے۔ ایک تصویر جس میں وہی لڑکی گھر کے لان میں چیئر پر زریاب کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ بیک گراؤنڈ میں گھر تھوڑا سا آیا تھا، لیکن اس میں پھول ہی پھول تھے، جس کی وجہ سے ویو بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اور کچھ تصویریں دیکھنے کے بعد اس نے سوچا ایسے کرتے اسی کو تھوڑا وقت لگا تھا۔ اس نے زریاب کو دیکھا تھا جو ابھی بھی نیند میں سویا تھا۔ اروبا نے موبائل کی اسکرین کو دیکھا، ڈرتے ہوئے دل کے ساتھ موبائل سامنے کیا۔ اروبا نے کال ہسٹری دیکھی جس کی لسٹ میں پہلا نمبر دادا جان کا تھا۔ یہ سوچ کر روبا نے کال ملائی تھی۔ تیسرے بیل پر کال ریسیو کر لی گئی اور دادا کی جان نے کام کر دیا۔ کال ریسیو ہوتے ہی آواز اسپیکر سے باہر آئی، جی وہ میں بات کر رہی ہوں۔ آگے اسے سمجھ نہیں آئی وہ کیا بولے۔ کون بات کر رہا ہے؟ دادا نے موبائل اسکرین پر زریاب کا نام دیکھا تھا، جہاں زریاب اپنی پیاری اسمائل کے ساتھ سامنے دیکھ رہا تھا۔ دادا نے اس کے نام کے ساتھ تصویر ایڈ کی ہوئی تھی۔ دادا نے موبائل پھر کان سے لگایا تھا کیونکہ ان کو کچھ بولنے کی آواز آئی تھی۔ میں ہاسپٹل سے بات کر رہی ہوں، زریاب نے آپ کو کال کرنے کا بولا تھا، کہہ رہا ہے آپ پلیز جلدی آ جائیں۔ دادا کی آنکھوں کے سامنے جیسے اندھیرا آیا ہوا تھا، کیا بول رہی تھی وہ؟ زریاب کہاں تھا؟ میری بات کرواؤ اس نالائق سے، انہوں نے غصے سے بولا تھا۔ وہ آپ سے بات نہیں کر سکتے، آپ پلیز ہاسپٹل آ جائیں آج۔ اروبا کا بات کرنا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے اس نے ہسپتال کا بتا کر کال بند کر دی اور سامنے سوتے ہوئے زریاب کو دیکھا۔
اور پاس رکھے ہوئے بینچ پر بیٹھ گئی۔ دل میں ڈر تھا، کیا کرے، چلی جائیں ابھی، لیکن نہیں، ایسے کیسے جا سکتی ہوں، یہاں تک آئی ہے، اب آگے بھی جو ہوگا دیکھ کے جا۔ اتنے میں زریاب کے درد سے کرانے کی آواز آئی۔ زریاب، وہ اٹھ کر اس کے پاس گئی۔ کیسا فیل کر رہے ہو اب تم؟ اس کو یہی پوچھنا مناسب سمجھا، ورنہ اس کو دیکھ کر پتہ چل رہا تھا درد ہو رہا ہوگا اسے، کیونکہ اپنے ہاتھوں میں درد ہوتا ہوا محسوس کر کے کیسا لگ رہا تھا۔ وہ تو پھر پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا۔ میں بس ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ اب زریاب نے اس کی موٹی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر پوچھا۔ مجھے کیا ہونا ہے، میں ٹھیک ہوں، میری وجہ سے تمہیں یہ سب دیکھنا پڑا۔ اس کو حیرت ہوئی تھی کہ مجھ سے پوچھ رہا ہے، پاگل۔ اچھا، میں نے تم سے ایک بات کرنی تھی، اروبا نے ٹائم ویسٹ ہوتا دیکھ مدعے کی بات کی۔ جی بولیے، میں سن سکتا ہوں۔ زریاب نے کان کی پٹی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ اس کی بات سمجھنے پر اروبا کو ہنسی آئی۔ وہ بات یہ ہے کہ پلیز مجھے غلط مت سمجھنا، میں یہ سب تمہاری جان بچانے کے لیے کیا، ورنہ شاید بہت وقت لگتا تمہارے آپریشن میں۔ وہ میں نے ڈاکٹر کو یہ بتایا ہے کہ میں تمہاری آگے کی بات اروبا کو بولنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ میری کیا؟ زریاب نے آنکھیں چھوٹی کر کے دوبارہ پوچھا کہ میں تمہاری بیوی ہوں، اس طرح وہ آپریشن کے لیے مان گئے، تمہیں پتہ ہے نا اتنا جلدی کیس نہیں لیتے وہ۔ بس اتنی سی بات کے لیے آپ اتنا پریشان ہو رہی تھی؟ آپ کے بولنے سے آپ میری وائف بن تو نہیں جائیں گی نا؟ لاسٹ میں زریاب مسکرا کر بولا تھا۔ وہ میں نے آپ کے دادا کو کیا؟ آپ نے دادا کو بھی یہی بات بتا دی؟ آپ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کہاں ہے دادا جان؟ زریاب نے روم کے دروازے کو دیکھا، جیسے دادا جان اپنی خاندانی بندوق لے آئیں گے اور اس کو پھر دنیا دیکھنا نصیب نہیں ہوگی۔ نہیں نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، دادا کو میں نے بس آپ کے ایکسیڈنٹ کا بتایا ہے، پلیز ریلیکس ہو، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیٹ جائیے۔ وہ جو بھاگنے کو تیار تھا، دادا کا نام سن کر وہ سوچ رہا تھا کہ دادا آئے، ان کے آنے سے پہلے وہ بھاگ جائیں۔ اوہ اچھا، تو ایسے بتائیے نا، میں نے سوچا تھا اگر دادا جان مجھے چھوڑیں گے، میں اس کے بعد پہلا کام آپ کو پاگل خانے چھوڑ کر آؤں گا۔ ایسی حرکت کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ اب اتنی بھی پاگل نہیں ہوں میں، بس ڈاکٹر اور پولیس والے کو یہ سب بتایا ہے۔ زریاب کی بات پر روبا کو آگ لگی تھی۔ شکریہ نہیں بول سکتا اور پاگل خانے چھوڑنے کا بول رہا ہے، دفعہ دور، دل میں سوچتے ہوئے اس نے منہ بنایا۔ لو جی، پولیس والا بھی ایڈ ہو گیا، پورے ہاسپٹل کو تو کہیں یہ بات نہیں بتا دی کہ یہ ہینڈسم لڑکا تمہارا شوہر ہے۔ اب کی بار زریاب نے اس کو تنگ کیا۔ نہیں، بس وہی دونوں تھے اور کسی کو نہیں بتایا۔ اروبا نے منہ بنا کر بتایا، جیسے اس نے غلطی کی ہو، اب سزا کے لیے تیار کھڑی ہے۔ زریاب اس سے آگے کچھ بولتا، روم کا دروازہ کھلا، زریاب کی آنکھیں اپنے سائز سے بڑی ہوئی اور اروبا نے کھلا ہوا منہ بند کر کے اپنا تھوک نکلا۔ دادا جان بڑے قدم اٹھاتے زریاب کے پاس آئے۔ دادا کی جان، یہ کیسی ہے؟ کون تھا جس نے یہ کام کیا؟ ملک شاداب کے پوتے کو مارنا چاہا؟ ملک جی، آپ کے پوتے کو اریسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر ان کے ساتھ زریاب کے روم میں آیا تھا۔ ملک صاحب کا روبدار لہجہ سن کر بولا، صحیح ڈاکٹر، مجھے ہی تو خیال کرنا ہے اپنے پوتے کا۔ اب کی بار دادا جان نے اروبا کی طرف دیکھا، جو ان کے لہجے سے ڈر گئی تھی، چہرہ نیچے کر کے سوچ میں تھی، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ ہاں تو بہو، تم بتاؤ کون تھے وہ؟ تم نے دیکھا انہیں؟ پہچان سکتی ہو ان کو؟ اروبا نے حیرت سے آنکھیں کھول کر ملک شاداب کو دیکھا اور کچھ ایسی حالت زریاب کی تھی جیسے ابھی اس کی آنکھوں کے ساتھ دل بھی باہر آ جائے گا۔ دادا جان کو دیکھنے کے بعد زریاب نے اروبا کو دیکھا، جو دادا کو دیکھ کر زریاب کو ہی دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی۔ سوال کیا تھا، دادا جان کو کیسے؟ نہیں دادا جان، میں انہیں بارش کی وجہ سے نہیں دیکھ سکی، اروبا نے ہمت کر کے جواب دیا۔ ڈاکٹر ملک شاداب سے ایکسکیوز کر کے جا چکا تھا۔ چلو پتہ کرواتے ہیں کون تھے وہ خبیث، دادا غصے میں بولے۔ روم کا دروازہ کھولا تھا، جہاں سے ایک عورت سامنے نظر آئی تھی، جن کو ایک لڑکی پکڑ کر اندر لائی۔ زریاب کو دیکھ کر وہ عورت بھاگتے ہوئے بیڈ کے پاس آئی۔ میرا بچہ، ماں صدقے جائے۔ عورت نے زریاب کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لیا تھا۔ رونا پھر سے برقرار تھا۔ ان کو دیکھ کر وہاں سانس لینے والی سب چیزوں کو اپنی آنکھوں میں آنسو محسوس ہوئے تھے۔ موم پلیز، کیسی باتیں کر رہی ہیں، اللہ آپ کو میری عمر بھی لگا دے، اور آپ میرے صدقے لگ رہی ہیں خود کو۔ زریاب نے ماں کو پیار سے دیکھ کر ان کے ہاتھوں کو اپنے لبوں کے ساتھ لگایا۔ بھائی، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آج ڈنر باہر کریں گے، اور آپ مجھے اتنے پیارے موسم میں لانگ ڈرائیو پر بھی لے کر جائیں گے، اور آپ دیکھیے ذرا اپنا حال، یہ وعدہ پورا کرنے کا طریقہ ہے؟ ماہین، جو بھائی کو دیکھ کر رو رہی تھی، منہ بنا کر سائڈ پر بیٹھ گئی تھی، جیسے بتا رہی ہو، میں ناراض ہوں آپ سے۔
بھائی کا حال تو دیکھو ماہی، اور تم کیسی باتیں کر رہی ہو، تھوڑا خیال تو کر لو بھائی کا۔ ماہی نے ماں کی بات سن کر سامنے دیکھا، اروبا پر نظر پڑی، دونوں کی نظریں ملی تھی۔ اروبا اپنی نظر نیچے کر گئی، سامنے ماہی نے اروبا کو دیکھا تھا۔ یہ کون ہو سکتی ہے؟ ماہی نے اس کو سر سے پاؤں تک نگاہ ڈالی، چہرے کے گرد لیٹیں سامنے آئی ہوئی تھی جن کو اروبا پیچھے کرتی لیکن وہ پھر سامنے آ جاتی، جیسے انہوں نے قسم کھا رکھی تھی اروبا کو تنگ کرنے کی۔ دوپٹے میں اس نے خود کو چھپایا ہوا، دوپٹے پر ہون لگا ہوا تھا۔ ماہی نے حیران ہو کر دیکھا، اس کی قمیض کے دامن پہ بھی ہون لگا ہوا تھا۔ اروبا کے ڈریس کا پرنٹ ایسا تھا کہ سوکھا ہوا ہون نظر نہیں آتا تھا۔ اروبا کو یہاں اپنا آپ مس فٹ لگ رہا تھا۔ ماہی کی نظروں سے پریشان ہوتی وہ اب دادا جان کی طرف بڑھی تھی۔ ماہی ذریعہ کی طرف مڑی تھی۔ موم، میری ماہی کو میرا خیال ہے، بس آپ اپنا رونا بند کریں ورنہ میں ٹھیک کیسے ہوں گا۔ ذریعہ نے ماں کو چپ کرانے کے لیے ایک حربہ آزمایا تھا اور وہ تھوڑا کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ یاسمین بیگم نے ہنس کر آنسو صاف کر کے ذریعہ کو دیکھا۔ دادا جان اب میں چلتی ہوں۔ اروبا نے دادا سے ان کی اجازت مانگی۔ صفحے پر بیٹھے ہوئے ملک شاداب اروبا کو دیکھ کر کھڑے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آرام سے جاؤ، اللہ خیر کرے۔ ملک صاحب نے اپنے ڈرائیور کو آواز دی جو ایک پل میں سامنے آیا۔ جی ملک جی، ہماری بیٹی کو اس کے گھر چھوڑ دو۔ اب کی بار ملک شاداب نے اروبا کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار سے دیکھتے ہوئے ڈرائیور سے بولا، جی ٹھیک ہے۔ اروبا اس کے پیچھے چلتی رکی، بیگ میں سے کچھ نکال کر 2 قدم پیچھے دادا جان کے پاس واپس آئی۔ دادا جان، یہ ذریعہ کی چابیاں ہیں۔ آہستہ سے بولتی اروبا چابیاں دے کر روم سے نکلنے والی تھی کہ دروازے میں کھڑے ہو کر اس نے بیڈ کی طرف دیکھا جہاں یاسمین بیگم کرسی پہ اور ماہی ذریعہ کے پاس بیڈ پر بیٹھی باتیں کرتے مسکرا رہے تھے۔ اروبا اب ہاسپٹل کے باہر آئی۔ ڈرائیور نے اس کو گاڑی میں بیٹھنے کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہوئے ڈرائیور نے اروبا سے اس کا ایڈریس پوچھا۔ اروبا ڈریس سمجھا کر خاموش ہو کر پیچھے بیٹھی تھی۔ اب بارش تھم گئی تھی۔ اروبا نے ونڈو سے باہر دیکھا۔ پھیلے ہوئے آسمان کو دیکھ کر اروبا نے سوچا تھا، کتنا اچھا ہوتا آج بارش نہ ہوتی، اگر ہو گئی تھی تو میں گرتی نہیں یا پھر ذریعہ وہاں نہیں آتا۔ سوچتے ہوئے راستہ کاٹ گیا تھا۔ ڈرائیور مارکیٹ کے موڑ پر رک کر آگے کہاں جانے کا پوچھا تھا۔ اروبا اپنی سوچوں سے باہر نکلی۔ بس آگے میں خود چلی جاؤں گی، شکریہ، ڈرائیور سے بولی تھی۔ نہیں بی بی جی، ملک صاحب غصہ کریں گے، آپ اپنا ایڈریس بتائیے، ڈاکٹر نے جلدی سے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے، اس موڑ سے اندر جانا ہے۔ اروبا سمجھ اس کو سمجھا رہی تھی، وہ اس کی جان چھوڑنے والا نہیں ہے، یہ بات بھی وہ سمجھ چکی تھی، اور آگے کا پتہ بتایا۔ اس وائٹ گیٹ کے سامنے گاڑی کے سامنے روک دیجئے۔ جس پہ ڈرائیور نے سر ہلا کر ٹھیک ہے سمجھ گیا کا جواب دیا تھا اور وائٹ گاڑی کے سامنے اپنی گاڑی روک دی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ ڈرائیور کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اروبا گاڑی سے باہر نکلی۔ وائٹ گیٹ کو پیچھے چھوڑتی وہ اگلے براؤن گیٹ کی بیل بجائی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا، گاڑی جا چکی تھی۔ آ رہا ہوں۔ مسلسل بیل بجنے پہ بلال کانوں میں انگلیاں ڈال کر بھاگتا دروازہ کھولا تھا۔ توبہ ہے آبی، آج تو آپ نے میرے کان کے پردے پھاڑ دیے تھے، اگر میں 2 منٹ بھی لیٹ ہوتا گیٹ کھولنے میں۔ بلال گیٹ کھول کر اروبا کو دیکھ کر بولا۔ اروبا نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ گیٹ بلال نے کھولا تھا۔ سکون کا سانس لے کر اروبا نے بیگ جو اپنے سینے سے لگایا کر رکھا ہوا تھا وہ کندھے سے لگا کر اندر جانے لگی، اس طرح سے سامنے والے کو اس کے کپڑوں کے ہون نظر نہ آئے۔ بلال، آج کیسے گھر کو روشن کرنے کا شرف بخش دیا آپ نے، کیونکہ یہ وقت اس کی اکیڈمی کا تھا۔ آپ بھی پتہ ہے میرے دل سے دعا ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی موسم رہے، نہ مجھے اکیڈمی جانا پڑے اور نہ ہی مسجد۔ بلال اس کو گھر میں ہونے کی وجہ بتا رہا تھا کہ وہ کتنا خوش۔ اروبا کو اس کی باتوں سے پتہ چل رہا تھا۔ اروبا یہاں وہاں دیکھتی کچن کی طرف آئی تھی۔ بلال بھابی کہاں ہے؟ اروبا نے پوچھا۔ وہ واش روم میں ہے، بلال نے ٹی وی دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ فریج کا دروازہ کھول کر اروبا نے کھانے کے لیے فروٹ کیک کے ساتھ جوس کی بوتل لے کر وہ اپنے روم کی طرف جانے لگی تھی۔ اروبا نے بھابی کے روم کی طرف منہ کر کے اونچی آواز میں ہانک لگائی تھی۔ السلام علیکم بھابی، میں آ گئی ہوں، بولنے کے ساتھ ہی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اور اس نے اپنے ہاتھوں میں اٹھائی ہوئی چیزیں ٹیبل پر چھوڑی، چینجنگ روم کی طرف بھاگی، جلدی سے ڈریس دھو کر روم سے نکل کر چھت کی طرف گئی اپنا سوٹ پھیلانے کے لیے۔ اس بات سے انجان کے کچھ دور دوسری چھت پر 2 آنکھیں آسمان کی طرف دیکھتی اور